رمضان مبارک میں دینے دلانے کا بہت ماحول ہوتا ہے، اور دینے دلانے کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں لینے کا ماحول بہت گرم ہوتا ہے، کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر کچھ لینے والوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ دینے والوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اور رمضان میں کیا دیا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم زیادہ نکالتے ہیں لوگ۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں ان پر احسان کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں جو دے رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں جو لینے والے ہیں ان پر بڑا احسان ہو رہا ہے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہو۔ کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ مستحقین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، اور دو چیزوں کی ہمیں نہایت ہی احسن انداز کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافقین کا جو عمل تھا دکھاوے کے لیے، جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جتلانے کی کوشش کر رہے تھے، صحابہ کے سامنے، کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے۔ کیا کیا؟ ہم نے بڑا اسلام کیا، اسلام کی بڑی مدد کی ہم نے اسلام قبول کیا۔ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، تم نے کچھ احسان نہیں کیا ہے، احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ آج جو مالدار لوگ ہیں نا، ان کا بڑا دیر زکوٰۃ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ بھائی تم نے فرض ادا کیا، یہ بات ہے، یہ فرض ہے تمہارا۔ اور مانگنے والا بیچارہ اس عاجزی سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا، آپ کی مدد کر رہا ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہو، آپ کو وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ وہ کس مصرف میں کس جگہ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اگر مانگنے والے نہ ہو، بولنے والے نہ ہو، تقاضا کرنے والے نہ ہو، آپ کو راستہ دکھانے والے کہاں دیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ اپنی زکوٰۃ کہاں پوری ادا کریں؟ آپ اپنی زکوٰۃ جو فرض ہے وہ کہاں دیں گے؟ مجھے بتائیں۔ آج کل تو مانگنے کا طریقہ بڑا ماڈرن طریقہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جو چیریٹی ڈنرز جو ہوتے ہیں اس کا جو انداز ہے وہ مجھے بھاتا نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن ان کو کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا، ان کو کوئی حقیر نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن بیچارے جو ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک مدرسے کا محتمم ہوتا ہے، وہ جب آپ کے پاس آتا ہے، مسجد کی کمیٹی والے بھی ان کو ذلیل کرتے ہیں، عام انسان جو بیچارے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی ذلیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، یہ آتا رہتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے تو اتنا سونا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے اتنا سونا ہوگا کہ اس وقت زمین جو ہے وہ سونا اگل رہی ہوگی۔ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کس کو دے گا؟ مجھے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین سونے سے بھری بھی ہوگی، کس کو دو گے سونا؟ تو آج اس دور کے اندر بعض ایسے لوگوں کے اتنے دماغ خراب ہو چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو علماء بڑے بد اخلاق ہیں، کیا بد اخلاقی ہے؟ علماء کیا بد اخلاقی ہے؟ وہ سیٹھ صاحب آئے تو ان کو سلام کریں، کیا سلام کریں بھائی؟ بسکٹ کھلائیں ان کو، ان کا اکرام کرے، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرے۔ وہ جب پیسے دینے کے لیے آئیں تو باہر دروازے تک آئیں، جب چھوڑنے کے لیے جائے تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے۔ علماء اتنے گر چکے ہیں کہ یہ رویہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اتنے عاجزی کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں دیں گے تو ہمارا مدرسہ کس طرح چلے گا۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زکوٰۃ جو دے رہا ہے ان کا کبھی بھی شکریہ ادا نہ کرو، کیونکہ آپ غیر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ جو دے رہا ہے وہ آپ اس کو کس نظریے سے شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے اکابر نے علماء نے لکھا ہوا ہے شکریہ تو بنتا ہی نہیں ہے، یہاں نہ جزاک اللہ اس معاملے میں بنتا ہے، لیکن اگر شکریہ ادا نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے خناسیت لوگوں کے اندر، پیسے کی خناسیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں دیکھا کتنا لٹایا اسلام کے لیے، کتنا دین کے لیے لٹایا، اسلام کے لیے کتنا لٹایا؟ مجھے بتائیے کہ ایسا کبھی ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے کچھ کیا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی ہو؟ کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا اشارتاً کنایتاً کبھی کہیں احسان جتلایا ہو اسلام پر؟ بھئی آپ اللہ کے بندے، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ، یا اس میں علماء اگر آپ زکوٰۃ دے کے جاتے ہیں، آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اگر کوئی آپ کا احترام نہیں کرتا تو اس میں کوئی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی؟ یہ جو کہتے ہیں نا اخلاق نہیں ہے، تو اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاق صحیح نہیں اپنایا اور تصنع کیا اور لوگوں کے سامنے سر جھکا کر پیسے مانگنے کے لیے چاہیے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس سے لیا نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تو وہ اخلاق تو نہیں ہوا، وہ تو ایک تصنع ہوا، بناوٹ ہوا۔ اللہ کی رضا دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاق دکھا، یہ نہیں کہ جو سیٹ ہوگا، مالدار ہوگا،
تو جی وہ اس کے ساتھ ہاں 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 ہی ہو گیا. اور جو بیچارہ آپ کے پاس غریب آئے تو اس کو تو پوچھا نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگایا, اس کو ملاقات ہی نہیں. یہ دونوں جو طبقے ہیں, مالداروں کو بھی اور جو مانگنے والے جو لوگ ہیں, ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. دونوں کو اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کو ادا کرنے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے والا بنایا, اور لینے والے کو یہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ صحیح مصرف پر. ہمارے ایک حضرت تھے اللہ والے پاکستان کے اندر, ان کے پاس کوئی پیسے دینے کے لیے آیا تو ان کو یہ کہا کہ آپ صحیح مصرف پہ خرچ کیجئے گا. وہ پیسہ اٹھا کے انہوں نے آگے اٹھا کے واپس رکھ دیا, وہی لے جاؤ چلو. یعنی وہ ایک عالم دین کے پاس پیسہ لے کر آ رہا ہے اور اس پر وہ یہ شک کر رہا ہے کہ بھئی آپ جو پیسہ خرچ کریں گے وہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں ہوگا. یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تحقیق کر رہے ہیں تو بھئی آپ خود تحقیق کر لیں. آپ جائیں گلی علاقہ ملک پھریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے آپ کا پیسہ وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے. مطلب خوری بھی عالم دین کرے, محتمم کرے, اور جو مانگنے والا کرے, اور آپ پھر یہ بھی کہو کہ آپ صحیح مصرف پہ خرچ کرو. اتنا بھی اعتماد نہیں آپ کا. آپ جب دے رہے ہو تو آپ اس یقین کامل کے ساتھ دو کہ بھئی آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہو. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مانگنے والے ہیں, ایک تو بھیک مانگنے والے ہیں نا, بھیک مانگنے سے کیا مراد؟ بھیک مانگنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایسے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ایک پیشہ بنا لیا ہوتا ہے, قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. لیکن روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے, یعنی مرسڈیز میں بھی بیٹھ کر اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کو اس کو دینا چاہیے. آج کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کی توہین نہیں کرو, اس کا اعزاز و اکرام کرو, احترام کرو, اس کو پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ اس کے سامنے اپنا پیسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں ایک دفعہ ملیشیا گیا, مجھے برما والوں نے بلایا تھا, تو ملیشیا مجھے بھیجا انہوں نے کہ بھائی آپ ملیشیا بھی 9 دن رہیں اور وہاں کام کریں, ختم نبوت کے حوالے سے ملاقاتیں کریں. تو ہر علاقے میں کچھ سیٹ لوگ ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کچھ سیٹ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ علماء کی دعوت رکھتے ہیں کہ بھائی دعوت ہوگی چلو. تو مجھے دعوت پہ بلایا گیا کہ بھئی ان کے ہاں آپ کی دعوت ہوگی. اب وہاں کچھ بیچارے 4 5 6 لوگ سفیر وہاں ہندوستان کے آئے ہوئے تھے. تو مجھے مولانا نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو بھی سفیر ہی سمجھیں گے, آپ کو بھی سفیر ایسا سمجھیں گے کہ آپ بھی بیچارے چندہ مانگنے والے آئے. تو اتفاق سے اس زمانے میں ملیشیا کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا, اور ہمارے جو ساتھی ہیں ملیشین ہیں, جو وہاں کے بال ملیشین, اور حقیقی معنوں میں وہ ملیشین ہی, یعنی جیسے ملیشین جو ہوتے ہیں نا وہ ہے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو ان کے علاقے کے اندر بھی بڑا سیلاب آیا ہوا تھا, ان کے مدرسے تھے. کچھ رقم لے کے گیا تھا, مجھے آپ لوگوں نے دیے تھے اس زمانے میں جب میں گیا تھا. تو میں جب وہ سفرا کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سفرا ہیں, آئے ہیں, کھانا وانا کھایا. تو وہ جی آپ, میں ابھی وہ ان کے منہ سے نکل ہی رہا تھا, وہ کیا نام ہے وہ جو شیخ صاحب تھے نا, ابھی کچھ نکل ہی رہا تھا. تو میں سمجھ گیا, میں نے پہلے ہی کچھ پیسے میں نے نکال کے جیب میں رکھے ہوئے تھے. میں نے 50 50 100 کے جو ہوتے ہیں رقم, میں نے کچھ وہ جو سفرا آئے ہوئے تھے, حضرت یہ آپ لفافے میں, یہ حضرت آپ اپنے مدرسے کے لیے آپ ہندوستان میں استعمال کیجیے گا. تو وہ بندہ جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یار یہ تو میں کچھ اور طرف سے آ رہا تھا اور یہ کہیں اور کسی اور طرف سے آ گیا. تو ہر بندہ مانگنے والا نہیں ہوتا, اور جو بندہ مانگنے والا ہے تو ان کو اب نوکر اور اپنی بکری نہیں سمجھو. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ضرب لگائی ہے نا وہ آج تک کوئی سفیر بیچارہ نہیں لگا پایا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہر بندہ جو ہے اس طرح نہیں ہوتا. ایک عالم دوسرے عالم کی بھی مدد کرتے ہیں, ایسے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ایک عالم دوسرے علماء کی مدارس کی مدد کر رہے ہیں, چلا رہے پورے مدرسے چلا رہے. کبھی بھی احسان نہیں جتلانا ہے. اگر آپ نے دیا ہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں تو آپ نے جتلانے نہیں ہے. ویسے آج تو ویسے پیسے نہیں دیتے, زکوٰۃ کے پیسے دے کے بھی جتلاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا کرتے ہیں, اپنا پورے جو تنخواہ کا جو نظام ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں. آخری سال کے اندر پورا جو آپ کے زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے, آپ کے اپنے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں, اس زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کی تنخواہ اس کو دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہو گئی آپ, یعنی یہ آپ کی تنخواہ ہو گئی. تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوتی. اور پھر اس کو غلام سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے, بھائی یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے صحابہ کا اور ہمارے اولیاء اللہ کا یہ عمل تھا ہی نہیں. ہم نے تو علماء کو بکری سمجھ کے رکھا ہوا ہے. جو بیچارے مانگنے والے آتے ہیں ان کو بکری, ہمارے علماء نے لکھا ہے ان کو بکری سمجھ کے. بکری کا کیا ہوتا ہے بیچاری, وہ کبھی سست ہوتی ہے, آپ کے یہاں بکری وغیرہ ہوتی ہے نا جو گاؤں میں رہتے ہیں, وہ بیچاری کبھی دودھ نہیں دینا چاہتی. تو کیا کرتے ہیں, وہ جو چرواہ ہوتا ہے وہ آتا ہے, اس کو گردن سے ایسے پکڑتا ہے زبردستی, چونکہ اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کو لاتے واتے مارتا ہے, اور لات مار کے کیا کرتا ہے وہ دودھ نکالتا ہے بیچاری, وہ بیٹھ جاتی ہے پھر دودھ دیکھ. تو علماء کو اس طرح سمجھتے ہیں, ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی یہ بکری ہمارے گھر کی ایک لونڈی ہے. یہ علماء کا مقام اس طرح ہے. یہ علماء بالکل فارغ ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. ہم جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو زراعت کا کام کرتے ہیں, ہماری فیکٹری ہے, ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں. علماء کا تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ
آپ کروڑ روپے ایک طرف رکھو اور ایک علماء، کروڑ کیا پوری آپ اپنی زندگی کا پورا سرمایہ رکھو اور ایک عالم کو ایک ترازو میں رکھ لو، وہ عالم جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وہ دنیا بھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے، دنیا بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح کرنا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ یار علماء ہمیں ٹائم نہیں دیتے، بھائی کیسے ٹائم دیں گے؟ اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا پہ لوگ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو یار امیروں سے ملتے ہیں غریبوں سے نہیں ملتے، بھائی کہاں ملے آپ کو؟ آپ کو ملے گا، آپ سوشل میڈیا ایک ہوا کے اندر بیٹھے ہو، ہم امریکہ کے اندر ہیں اور آپ پاکستان کے اندر ہو، اور ایک نہیں ہے لاکھوں میسیجز آتے ہیں، کبھی میسج نظر میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے گا کہ جو فارغ ہو ہر وقت، وہی چاہتے کہ بٹن دبائیں، بٹن دبانے کے بعد جن کی طرح بندہ مولوی صاحب حاضر ہو جائے، جی یہ بیل بجی مولوی صاحب، جی مولوی صاحب، جی مولوی صاحب، جی وہ کیا فرمائے آپ بتائیں؟ جن تو نہیں ہے مولوی صاحب، یار مولوی صاحب جن نہیں ہے کہ آپ کے لیے خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں جواب نہیں دیتے، آپ ہمیں میسج کا آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ وائس میسج کا جواب نہیں دیتے۔ بھائی دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں، ایسا مولوی نہیں ملے گا جو جن کی طرح ہر وقت آپ کے سامنے حاضر ہوگا اور آپ کے فوراً آپ کو جواب دے دے گا، نہیں، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، ایک نہیں، دو نہیں، دو تین مرتبہ، چار مرتبہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میسج نظر نہیں آتے، اتنے ہزاروں میسج آ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر جب یہ بھینس جو ہوتی تھی نا، بھینس، آج بھی ایسے دور ہیں کہ ان کو بیچارے بڑے، ان کو مانوس کیا جاتا ہے دودھ نکالنے سے پہلے، ہے کہ نہیں؟ اس کو مانوس کیا جاتا ہے، گاؤں کے اندر جائے اس کو تھپکی دی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر بڑا گھاس واس کھلائی جاتی ہے۔ آج کل تو اس کا اور مزید پروٹوکول بڑھ گیا ہے۔ میں نے آج کسی نے مجھے بھیجا تھا ایک اخباری ٹکڑا، تراشا بھیجا تھا کہ وہ آج کے وہ جو ہوتا ہے وہ چشمہ پہناتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو چشمے کو آج کل، وہ جو بڑا سا چشمہ پہناتے ہیں، ہاں وی آر پہناتے ہیں، اور وی آر پہنا کے اس کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ بھئی تجھے گھاس کھلایا جا رہا ہے، یعنی اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ انجیکشن کا تو دور تو اب ختم ہو گیا نا، وی آر پہنا کے اس کو ایسا محسوس کرایا جاتا ہے کہ بھئی تجھے گھاس کھلایا جا، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چل رہی ہے، کھا رہی ہے، تو وہ دودھ اتنا دیتی ہے۔ انجیکشن کا تو دور اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس میں اخبار میں لکھا ہے کہ کتنے ملک ایسے ہیں کہ جو وی آر پہنا کے بھینسوں سے دودھ نکالنے، اور اتنا دودھ نکالنے کہ تاریخ میں اتنا دودھ نہیں نکلا ہو۔ تو یار ایسے تو نہ کرو علماء کے ساتھ، یار ان کو اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، جو وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں مدارس کے لیے، وہ ان کے پیٹ کے اندر نہیں جا رہا، واللہ پیٹ کے اندر نہیں جا رہا، وہ بچوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو عالم شکریہ ادا کرے تو یقیناً اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ بھائی جی آپ کا بہت شکریہ۔ بھائی کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہو بھائی تم؟ یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایک مالداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے، اور اس مال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اتنی گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی مالداری ہی سب کچھ ہے۔ یہ مالدار آخرت بنانے کا ذریعہ ہے، کیا ہے؟ آخرت میں لے جانے کا، جنت میں لے جانے کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت غریب صحابہ سے تھی، غریب صحابہ سے ان کو محبت تھی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی غریب رہو تم، یہ نہیں کہا کہ تم غریب، یہ ان کو موٹیویٹ نہیں کیا، اس چیز کا ترغیب نہیں دی، لیکن جو غریب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے۔ کبھی ایسے امیروں کو بھی دنیا کے اندر دیکھا ہے۔ برما کے مسلمانوں کا حال ذرا پوچھیں ہمارے والد صاحب کو کہ ایک زمانے کے اندر سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا 63 سے پہلے، لیکن صبح ایسا وقت آیا کہ ان کی دکانوں پر تالے تھے اور وہاں کی جو سرکار تھی انہوں نے کہا نکلو یہاں سے۔ اور آج بھی ایسی بلڈنگیں موجود ہیں کہ جو امیروں کی ہیں، لیکن وہ ان کے پاس وہ بلڈنگ کا حق ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے امیروں سے۔ مجھے بتاؤ غریبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حشر ان کے ساتھ فرما۔ کیوں فرمایا حضور نے؟ تو یہ غریبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے اور دنیا کی شرم ساری سے اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔